الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات اور علامت کا ذکر کیا۔ کل بتا دیا تھا کہ بخشش والے اپنی رب کی بخشش کی طرف، رحمت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اس کی صفتیں بتائیں اور بتایا یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک صفت بتائی کہ متقین اللہ پر ایمان لے آتے، نبی پر ایمان لے آتے، کتاب پر ایمان ہے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال بجا لاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور ان اعمال میں پھر وہ صرف اللہ کا حق نہیں، بندوں کا حق اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا وہ اللہ کے بندوں پر تنگی میں بھی راحت میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی تقاضے کے مطابق غصہ آ جائے تو غصے کو دبا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ دوسروں کی کمی کوتاہیوں کو دل سے درگزر کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، الٹا فرمایا کمی کوتاہیوں والوں پر احسان کرتے رہتے، انتقام نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرمائے یہ صفات پیدا کرو، حقوق اللہ اپنی جگہ، حقوق العباد پیدا کرو۔ اور حقوق العباد میں اس وقت دنیا زیرو پہ ہے، اکثریت اکا دکا اللہ والے موجود ہیں۔ فرمائے سنو، اور تو متقین کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، الذین متقین وہ لوگ ہیں ینفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی السراء خوشی میں بھی، اچھی حالت میں بھی، والضراء تنگی میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، والکاظم اور وہ دبانے والے ہوتے ہیں، الغیظ غصے کو، غیظ و غضب کو۔ غصے کا اظہار نہیں کرتے ہیں توڑ پھوڑ دو اور مار دو، نہ دبا دیتے، کنٹرول۔ نمبر 3، والعافین اور وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں، عن الناس لوگوں کی غلطیاں۔ نمبر 4، واللہ اور اللہ رب العالمین یحب پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، کہ متقین کے الٹا احسان کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ انتقام نہیں لیتے ہیں، وہ احسان کرتے رہتے ہیں۔ متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، وہ کل آپ نے سنا۔ تو متقی کا معنی پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے ہو گزرا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا معنی ہے بچنے والا، پرہیز کرنے والا۔ تو پہلی پرہیز کس سے ہے؟ کفر سے پرہیز، شرک سے پرہیز، نفاق سے پرہیز، اللہ کی معصیات سے پرہیز۔
اللہ کی معصیت نافرمانی سے پرہیز، کبیرہ گناہ ہوں ان سے پرہیز، صغیرہ گناہ ہیں ان سے پرہیز، حرام سے پرہیز، شبہات والی چیز سے بھی پرہیز۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ پرہیز ہے، یہ متقین پرہیز کا نام ہے۔ لیکن آگے اللہ نے یہاں پر ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، یہ ساری باتیں حقوق اللہ کے ساتھ تعلق تھیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کی ذات کا کفر نہ کر، اللہ کے دین کا اللہ کے حوالے سے نفاق نہ کر، اور اللہ کی نافرمانی نہ کر، چھوٹے گناہ نہ کر، بڑے گناہ نہ کر، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ سمجھ، نہ استعمال کر، بچ، شبہ والی چیزوں سے بچ۔ یہ سارے حقوق اللہ تھے، ان کا ذکر پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ۔ تقوی کی یہ مرکزی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا حقوق اللہ اپنی جگہ، حقوق العباد کا لحاظ کرو کہ تقوی اس وقت کل کامل نہیں ہوگا جب تک آپ حقوق العباد کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ حقوق اللہ میں کمی آ گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کی معصیت ہو گئی، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اپنی رحم سے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ عادل ہے۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہوگا ان کے ہاں۔ انصاف کے ترازو کے وقت بندے آ کر کہہ دیں میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، مجھے گالی دی، میری توہین ہوئی، میری بےعزتی ہوئی، میرا یہ ہوا، اللہ کہتے ہیں وہاں معافی نہیں دوں گا، وہاں انصاف دوں گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ وہاں حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد اللہ کہے گا میں عادل ہوں، عادل قائم کر کے دکھاؤں گا، زیادتی کا بدلہ دلاؤں گا آج۔ اس لیے حقوق العباد میں بڑے بڑے لوگ پھنس جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ نمازی بھی پھنسیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کر کے، صحابہ کا مجمع تھا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو ٹھیک ہے جی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی شرک سے دور، کفر سے دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اخلاق کے دائرے میں کم، حقوق العباد میں کمی تھی۔ ایک کہتا میں پنہان ہوں، دوسرا کہتا میں پنہان ہوں، میں فلاں کو روند دوں گا، میں فلاں کو روند دوں گا، اس کی ایسی تو تیسی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہہ دیں مفلس، غریب ترین۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہوتا ہے المفلس الذی لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ٹیڑھی نہیں ہے، غریب ہے جی بندہ، اس پر رحم کھاؤ۔ فرمایا مفلس اس کو کہتے ہیں ہم۔ نبی نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا درہم اور دینار نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وقت پہ درہم والا بھی کھانا کھائے گا، دینار والا بھی کھائے گا، یہ غریب بھی کھائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ رازق وہ ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا۔ کیسے کھلاتا ہے؟ یہ اس کی اپنی طاقت ہے۔ کیسے کھلاتا ہے وہ؟ اس کی اپنی طاقت ہے۔ ایک عالم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے بلکہ، وہ فرمایا کرتے تھے بڑے عرصہ درس دیا، میری گرفتاری کے آرڈر ہو گئے، اور گرفتاری میں آگے لطیفے کے طور پر اس نے لمبی بات کی ہے کہ مجھے جو گاڑی میں ڈالنے والے تھے، اٹھا کر پھینکنے والے، وہ میرے 2 درس کے بندے اپنے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ درس کے نہیں تھے، بندے اور تھے، درس میں آ کر سنتے تھے درس، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کہتے میرے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے، لے گئے۔ چلتا رہا، میں بھی اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ تیرے دین کے لیے گرفتاری ہوئی، چلو جو بھی۔ یہ مولانا عبداللہ شہید کی بات کر رہا ہوں، سنیں نا نام عبداللہ شہید رحمہ اللہ کا؟ یہ اس سے میں نے کئی دفعہ سنی تھی یہ بات، اور وہ بات آگے کرتے ہوئے اگلی بات جو سناتے تھے وہ کہتے لگے مولانا، ان کا اپنا انداز ہوتا تھا، میں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا،
مجھے لے گئے، کہاں لے گئے، غائب کر دیا، بورا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آنکھوں پہ پٹی ڈالی۔ میں نے کہا کیا کہتے ہو، اپنا زور لگاتے رہے۔ کہا مجھے جب بھوک لگی، میں نے کہا یہ تو شکنجے میں ہیں، بھوک ہے، چلو اللہ مالک ہے۔ لیکن بھوک جب شدت میں آئی، ہاتھ میرے باندھے ہوئے تھے، میرے منہ میں لقمے ڈالنے والے لقمے ڈال رہے تھے اور میں چبا کر کھا رہا تھا، اور پٹیاں میری ہٹا دی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا بندہ میرے منہ میں لقمے ڈالتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا مولانا آنسو کیوں آئے؟ میں نے کہا تمہاری گرفتاری کا شکریہ، ایک بات میں کمی تھی، آج وہ پختہ یقین کے ساتھ آئی کہ رب کہتا تھا میں رزاق ہوں، ہم بھی لوگوں کو بیان کرتے، آج مجھے اللہ کی رزاقیت نظر آ رہی ہے کہ واقعتاً رزاق کہتا ہے میں رزاق ہوں، ٹائم پہ کھلاؤں گا، ہاتھ باندھے ہوں گے میں کسی کے ذریعے سے کھلاؤں گا، میں ہوں رزاق، گرفتار کرنے والے تم ہی کھلاؤ۔ کہتا ہے گرفتار بھی تم نے کیا، ہاتھ بھی تم نے باندھے، تم کھلا رہے ہو۔ کہتا ہے ہمارا احسان، کہتا ہے تمہارا نہیں، وہ کھلا رہا ہے، اس نے اپنی رزاقیت پوری کی ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ ذکر کر کے فرمایا ہے کہ غریب وہ نہیں جو درہم اور دینار کا مالک نہیں ہے، روزی دنیا کی ضرورت ہے، روزی کہتا ہے ٹھیکہ میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے انسان تو نہیں، کائنات میں زمین پہ چلنے والا کوئی جگر والا، دل والا، تر دل والا کوئی درندہ ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، کیڑا مکوڑا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جاندار ہے، کوئی بھی ہے، حشرات الارض کے کیڑے مکوڑے ہیں، رب کہتا ہے ان سب کو پیدا میں نے کر کے روزی اپنے ذمہ لی ہے۔ اور روزی رب کے ذمہ ہو، رب کیا خیال ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، کرے گا نہیں کرے گا؟ اور اس کو ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کمی ہے؟ محتاج ہم ہیں، کمزور ہم ہیں، وہ جیسے کیسے کرے کھلا سکتا ہے۔ تو رازق وہ ہے، اس کو مفلس نہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، نبی نے فرمایا اس کو مفلس کون کہتا ہے؟ کھانے کی ضرورت رب کہتا ہے میں پوری کروں گا، میرے ذمہ ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ واقعتاً اسی کو شہزادی نے اپنے انداز میں ذکر کیا۔ شہزادی اپنا واقعہ ذکر کر کے فرماتے تھے، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، فارسی کے اندر اس کی بڑی عجیب عجیب کتابیں، نصیحت امیز کتابیں ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ درویش صفت انسان تھا، عالم بہت بڑا تھا، لیکن تھا وہ بھی درویش۔ اس کے کئی ایسے واقعات ہیں، جوتا کبھی ٹوٹا ہوتا تھا، کبھی جوتا سیدھا ہوتا تھا، ایک جوتا ٹوٹا دوسرا پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، جا رہا ہے کدھر؟ جی فلاں جگہ درس دینے جا رہا ہوں۔ واہ، یہ بھی شہزادی کے اس طرح کے کئی واقعات ان کے ہیں۔ شہزادی تھا، وہ کہتا ہے میں چلتے ہوئے جا رہا تھا، چلتے چلتے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے، وہ کہتا ہے چلتے 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 دوپہر کا وقت تھا، تھک گیا، اور میں نے کہا سستاتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، تھکاوٹ دور ہے، دوپہر بھی ہے۔ ایک گھنا درخت نظر آئے ہیں، وہاں جا کر ایسے ٹیک لگایا، چادر سر کے نیچے رکھی، لیٹ گیا۔ نیند آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں تھوڑی دیر تھکاوٹ دور ہوگی، پھر دوپہر گزرنے کے ساتھ دھوپ ڈھلنے کے بعد آگے چلوں گا۔ کہہ رہا ہے جیسے لیٹا، سامنے میرے بہت بڑا درخت ہے، اور بھی درختوں کی جھنڈ تھے، ایک درخت بہت بڑا جو بندے کے قلابے میں نہیں آتا تھا، بڑے تناور، اور اس کے اوپر جا کر ایسے دو جوڑ جا رہے تھے اوپر۔ میں بیٹھا ہوا تھا، درخت دیکھا، لیکن درخت کے اوپر پھڑپھڑاہٹ آئی ہے۔ میں نے ایسے نگاہ ڈالی اوپر، پرندہ آیا، اس کے منہ میں کیڑا بڑا سرا، مجھے نظر آ رہا ہے اس نے کیڑا لا کر وہاں ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، رب تو رازق ہے، اس کا گھونسلہ ہے یہاں، اس کے بچے ہیں، تو نے اس پرندے کے دماغ میں کیسے ڈالا، کہاں سے کیڑا مارا، کہاں سے لایا، بچوں کو کھلا دیا؟ رب تو کیسے روزی کھلاتا ہے؟ میں اس سوچ میں پڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پرندہ آیا، بڑا سارا کیڑا لا کر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر پرندہ آیا، کیڑا ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ گھونسلہ شونسلہ نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کیڑے کدھر جا رہے ہیں؟ گھونسلہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تھوڑا کھاتے ہیں، یہ کوئی اور ماجرا ہے۔ اب درخت میں چڑھ نہیں سکتا تھا،
قریب درخت کے اوپر چڑھا ہوں، چھوٹے درخت سے چڑھتے 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 اوپر سے میں نے دیکھا، قدرت الہی کے مظہر دیکھنے میں لگ گیا۔ اوپر سے دیکھا درخت کے جوڑ میں بہت بڑا اژدہا سانپ ہے جو اندھا ہو گیا ہے۔ سانپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کی، جس طرح ہم زیادہ عمر ہو جائیں تو آنکھیں جواب دیتی ہیں، کان جواب دیتے ہیں، بعضوں کے کان ہوتے ہیں، بعضوں کی آنکھیں جواب دیتی ہیں، بندے کی بینائی چلی جاتی ہے، اس کی بھی۔ اب اس سانپ کے دماغ میں رب نے ڈالا تیری عمر تو ابھی باقی ہے، تقدیر تو اس کے پاس ہے، حفاظت بھی اس نے کرنی۔ سانپ کے دماغ میں ڈالا اوپر سے چڑھ کر اوپر جا، یہاں نہ کوئی درخت پر چڑھ سکے نہ تجھے مار سکے، زندگی بھی پوری، لیکن اندھا ہو گیا، کھانا کیسے کھائے؟ رب رضا کے کہنے لگا واہ رب تیری قدرت پہ حیران، جو سانپ پرندے کو شکار کرتا ہے رب کہتا ہے اسی پرندے سے تجھے روزی دوں گا۔ یہاں اور روزی درخت کے اوپر کون لائے گا؟ لانے والا کون؟ اس کا ذریعہ بنایا کس کو؟ پرندے کو۔ اور وہ پرندہ آتا جیسے اس کی پھڑپھڑاہٹ آتی ہے، سانپ کا اژدہا کو میں دیکھتا ہوں، شہزادی کہتا ہے وہ اتنا منہ کھولتا ہے، پرندہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے کیڑے کو، وہ نگل دیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر وہ لاتا ہے۔ واہ ربا تو رزاق ہے، حیوانوں کا بھی رازق اللہ، انسانوں کا رازق۔ تو نبی نے فرمایا یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ بندہ غریب ہے جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے؟ نہیں ہے غریب، ضرورت پوری رب کرے گا، لیکن ہمارا یہ یقین کمزور ہے۔ اللہ ہمیں کامل یقین، کامل ایمان نصیب فرمائے۔ تو اس کا نام نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پھر مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس الذی، مفلس وہ ہے جی یوم القیامہ جس کو قیامت کے دن لایا جائے۔ جب قیامت کے دن عدالت ربی میں آ گیا، فلاں ابن فلاں آ گیا، اس کے ذمہ کس کے حقوق ہے؟ ادھر سے کھڑا ہو جائے گا میرا حق ہے۔ فرمایا ھذا الذی شتمنی، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، میرا حساب دو۔ رب کہے گا وہاں تو کرنسی نہیں چلتی، کرنسی لے کر کوئی نہیں گیا، نہ وہاں ریال چلیں گے، نہ پاؤنڈ چلیں گے، نہ ڈالر چلے گا، نہ کہ ادھر ڈالر نے بدماشی بنائی ہوئی ہے، ادھر کیا ہوگا؟ اس وقت رب کہے گا اس کی نماز اتنی اتنی نمازیں اٹھاؤ، اس کو دے دو، راضی ہے بھائی، نمازوں کا ثواب تو لے جا۔ وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے۔ ادھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، اس نے مجھے مارا تھا، ھذا الذی ضربنی، اس نے مجھے مارا تھا، اس کی کچھ نہیں کیوں اٹھا کر اس کے والے، یہ ظالم تھا، اس نے میرا حق چھینا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی ہیں، تو مزے کر۔ فرمایا جس آدمی کی زبان ادھر چلتی تھی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کو غیبت کیا، کسی پر بہتان لگایا، لوگ اس کی نیکیاں نمازیں اور حج کو لے کر چلے گئے، روزے لے کر چلے گئے، کسی کا مال چھینا، پڑوسی کو تنگ کیا، محلے میں رشتہ دار کو تنگ کیا، رب سب کو راضی کرتے 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 حق والے اپنا حق لے گئے۔ مل گیا تمہیں حق؟ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہو گئی اس کا بدلہ مل گیا؟ جی مل گیا، لیکن اس کے پلے کچھ نمازیں گئیں، روزے گئے، حج گئے، سارا کچھ گیا۔ فرمایا اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پلے ہی کچھ نہیں آج۔ کہاں سے لائی گئی یہ نیکیاں؟ فرمایا اس کو غریب کہتے ہیں، دنیا میں روزی رب دے گا، اس کو غریب کہتے ہو تم، اصل غریب یہ ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن آج کل ہم بہادر ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا، دینداروں کو دیکھا، زبان چلتی کاٹتے ہیں، رشتہ دار کو بھی، غیر رشتہ دار کو بھی، پڑوسی کو بھی، تعلق دار کو بھی۔ اور خدا کا بندہ اس زبان کو اپنے کنٹرول میں کر، یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے وہاں پکڑے جائیں گے۔ باقی نمازیں نہ پڑھیں، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، وہ غنی بادشاہ ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے، اللہ کا حق توڑا اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق کو رب معاف نہیں کرتا۔ آج بھی اللہ نے متقین کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیے، فرمایا بندوں کے حق کی بات کر، حقوق اللہ پہلے، حقوق العباد پہلے ہے۔ اور حقوق العباد میں اس وقت ہم مفاد پرستی کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے، وجاہت پرستی کی وجہ سے زیرو پہ ہیں۔ میری انا ہے، میں اپنی انا کے آگے رون دے دوں کسی کو،
میری وجاہت میں یہ میں کی وجاہت میں افسر، میں بڑا، میں چودھری، میں فنہان، میں فلاں یہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نہ وجاہت پرستی میں کسی کو روندو نہیں کہ زبان تراشی میں تباہی نہ پھیلاؤ، یہ زبان انسان کو تباہ کرتی ہے۔ تو فرمایا اس بندے کے اس ظلموں کی وجہ سے پکڑا جائے گا دامن خالی۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پکڑ زبان کی وجہ سے ہوگی۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زبان؟ فرمایا ہاں، ھذا لسان، یہ ہے زبان، اور اس زبان کی وجہ سے یکب الناس علی وجوہہم، اونڈے منہ اللہ جہنم میں بھیجے گا، اور کہا جائے گا ھذا حصائد لسانکم، یہ تمہاری زبانوں کے کٹاؤ نے تباہی مچائی دی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اللہ نے حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے متقین کی صفات حقوق العباد والی ذکر کی کہ حقوق العباد کا لحاظ رکھو، یہ آ کے یہ نہ ہو جائیں ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں ہمارے حج ضائع ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے ہماری زکاتیں تباہ ہو جائیں، ہمارے روزے تباہ ہو جائیں۔ اس لیے حقوق العباد سب سے پہلے، آج بھی اللہ نے حقوق العباد میں سے پہلی بات ذکر کر کے فرمائی کہ بندوں کا حق ذکر کرو۔ متقین وہ ہوں گے، باقی متقین میں نے بتا دیے، پرہیز کرنے والے، بچنے والے، کفر سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے، نفاق سے بچ گئے، بڑے گناہوں سے بچ گئے، چھوٹے گناہوں سے بچ گئے، شبہات سے بچ گئے، یہ تو بچ گئے، یہ تو حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد اللہ نے کہا یہ کام کر، الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا متقی وہ ہوتا ہے پیسے کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، تعلق داروں میں، واقف کاروں میں یہ دیکھتا ہے کون غریب ہے، کون لاچار ہے، کون پریشان ہے، کون کس حال میں ہے، تو یہ اس کو لگاتار خرچ کرتا ہے۔ ینفقون فعل مضارع لگاتار، اور پھر کبھی سرائے و ذرا کہتا ہے خود حالت اچھی، کاروبار اچھا، پھر بھی غریبوں کو دیتا ہے، کاروبار تنگ و ذرا، تنگی میں بھی کہتا کوئی بات نہیں میں تنگ ہوں لیکن تھوڑا سا تو میرے پاس ہے نا، پھر بھی غریبوں کو دیتا رہتا ہے، خوشحالی میں بھی دیتا ہے، تنگ خالی میں بھی دیتا ہے۔ فرمایا مومن یہ ہوتا ہے، گویا اس کے دل میں درد ہے اللہ کی مخلوق کا، اللہ کی مخلوق کا لحاظ رکھتا ہے۔ ینفقون فی السراء والضراء، اور واقعتاً یہی اصل مقام۔ آدمی کے پاس زیادہ ہو گیا تو کہتا ہے زیادہ ہے اب لگاتا ہوں، وہ تو الگ بات ہے، سیر ہونے کے بعد تو دے دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، درد و دل میں رشتہ دار غریب ہے، تنگ دست ہے، تعلق دار پڑوسی تنگ دست ہے، حالت اچھی تو پھر بھی دو، حالت کم ہے تو اپنا خرچہ کم کر، غریب کا تعاون کر، کچھ نہ کچھ دے دو۔ فرمایا یہ صفت اللہ نے دی ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور حضرات صحابہ کرام میں یہ اتم درجے میں تھی، وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اور اگلی بات آدمی دیتا رہتا ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھی کہہ دیتے ہیں، ایک ساتھی چند دن پہلے بڑا شکوہ کرتا ہے، کہتے رشتہ داروں کو دیں لیکن وہ بعد میں آدمی کی پر کاٹتے ہیں، اس کا لفظ یہ تھا، سمجھ گئے؟ مطلب رشتہ دار پھر برا بھلا کہتے ہوں گے، کہتے ہیں ان کو دیا جائے، بعد میں وہی پر کاٹتے ہیں آدمی کو، جڑیں کاٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تنگ کاٹتے ہیں تو غصہ آئے گا۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ آ جائے اس کو دبا دیتا ہے، نافذ نہیں کرتا ہے۔ محلے میں چلتے ہوئے دائیں بائیں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ڈکیت پہلے میں ہو گئی ہے، کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہے، غصہ آ گیا تو غصے کو نکالتا نہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے غصے کو۔ اور ہم غصے کو کنٹرول ہی، غصے کو کنٹرول کرنا دور کی بات ہے، اللہ اکبر۔ وہ تو گھر میں بھی غصہ ہو جائے تو غصے کے اندر کنٹرول کے بجائے جناب من 3 طلاقوں کے یہ 100 طلاقوں پہ چلا جاتا ہے، چنگا غصہ دبایا ہے اس نے، وہ بھائی 3 طلاقیں ہوتی، تو 100 پہ کہتا ہے غصے میں میں نے یوں بھی کہہ دیا ہے۔ اور کہتے رہتے، کل میرے سامنے ایک بات ہوئی ہے، بیٹا ماں دونوں آئے ہوئے ہیں، بوڑھی ماں، بیٹا کہتا ہے میری اس ماں کو والد صاحب نے ایک دفعہ 100 طلاقیں دیں، پھر 3 دیں، پھر بار میں دوڑا تو 3 کنکریاں لے آیا، کہتے 1 2 3 4 چل 100۔ میں نے کہا چنگا ہے، کہتا میں نے کہا بہت غصہ تھا، کہتا بہت غصہ تھا،
یہ غصہ مومن کا کام ہوتا ہے. دین سنے گا تب پتہ چلے گا. غصے کو دبا، غصے کو کے نیچے دب نہیں. ہم غصے کے نیچے دب جاتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے ایمان والا، حقوق العباد زندہ کر. غصے کو تو دبا، غصہ تجھے نہ دبائے کہ تو آگ نکالتا رہے. منہ سے بھی بکواس، ہاتھ پاؤں سے بھی بکواس، تھپڑ مکے بھی بکواس، پرسٹڑیں بھی چل جائیں، ڈنڈے بھی چلے. یہ کام نہ کر. غصے کو دبا، کنٹرول کر. یہ مومن کی شان ہے. یہ غصے کے آگے دب جاتے ہیں. بعد میں کہتے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، غصے میں پتہ ہی نہیں چلا تھا. پھر کبھی کبھی کہہ دیتے کسی نے کچھ کر دیا تھا. ہاں، کسی نے تیرے اوپر کچھ نہیں کیا، شیطان نے کیا تھا. تو شیطان کا اہلکار بن گیا، دب گیا. شیطان نے اور بڑکایا، تیرا اپنے سے باہر ہو گیا. مومن کی یہ صفت نہیں ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا دو. والعافین الناس، اور کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے آدمی اگلے نے غلطی کر دی ہے، چلو جی غصے سے میں زبان نہیں استعمال کروں گا، ہاتھ نہیں استعمال کیا، مکہ نہیں استعمال کیا، لات استعمال نہیں کی ہے، لیکن دل میں آ گیا اس نے یہ زیادتی کی ہے. دل میں رنجش، دل میں ناراضگی، دل میں خفگی. اللہ اکبر. فرمایا نہ مومن غصے کو دبا کر ہاتھ بھی استعمال نہیں، لات بھی استعمال نہیں، ڈنڈا بھی استعمال نہیں، زبان بھی استعمال نہیں، لیکن دل میں چھپاتا نہیں، منافق نہیں بنتا. والعافین عن الناس، لوگوں کو دل سے معاف کر دیتا ہے. جاؤ میں نے معاف کر دیا، دل سے معاف. کبھی زندگی میں انتقام، اور بلکہ آگے وہ بندہ محتاج ہوا، کسی موقع پر بیمار ہو گیا، کچھ مسئلہ بن گیا، رشتہ دار تھا، پھر پڑوسی تھا، محلے دار تھا، دوڑ کر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. بھائی تو بیمار ہے ہو، یہ پیسے لو، جا دوئیں لے لے، میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں. الٹا احسان کر دیتا ہے. فرمایا یہ صفت ہونی چاہیے. یہ 3 حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری کے بارے میں لمبا واقعہ آتا ہے. یہ علماء طبقہ قرآن پڑھتا ہے، دین پڑھتے ہیں کہ بات پتہ چلتا ہے. باقی بات امام بخاری کی بات ہے. امام بخاری بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس وقت اور ابھی تک آپ کو بھی پتہ ہوگا، جو بڑے بزرگ ہیں سفید داڑھیوں والے وہ یہ جانتے ہیں کہ سیاہی کی دوات رکھو، ساتھ قلم ڈبو اور لکھو. نہیں تھا؟ ہمارے دور میں بھی تھا، ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا. آج کل پین آ گئے، فلاں ہو گیا، سیاہی بری ہوئی ہے. تو امام بخاری ظاہر بات ہے حدیثیں لکھتا تھا، کتابیں لکھی ہیں. ایک صحیح بخاری نہیں، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں. تو وہ بڑی بوتل سیاہی کی بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ بار بار سیاہی بنانا مشکل ہوتا ہے. بڑی بوتل رکھی ہوئی تھی، قلم ڈبوتا لکھتا جا رہا تھا. جو صفحات لکھے ادھر کیے، حالی صفحات ادھر ہیں، بوتل ادھر تھی. لکھتا جا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اب کس زرگ بینی کے ساتھ محنت مشقت، کمر تھک جائے، کیا کیا ہو جائے. دین کا کام کیا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے. ان لوگوں نے مشقت کے ساتھ ہم تک سچا دین پہنچایا، گڑبڑ والا نہیں دیا ہے. سچا دین آج بھی محفوظ، قیامت تک محفوظ ہے. آج بھی دائیں بائیں چکر کرنے والے بہت ہیں، لیکن علماء حق کا بھی بہت ہیں. اللہ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان کی باندی آئی. اس وقت باندیاں تھیں، اب نہیں ہیں. آج کے لفظ میں نوکرانی کہہ دیا جائے، لیکن نوکرانی اور باندی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. باندی آئی پانی لے کر، تو باندی کے ہاتھ میں گلاس کی طرف دھیان تھا اس کا، کوئی مشروب تھا، پانی میں دودھ ملا کر آئی کہ حضرت کو دے دوں. لیتے ہوئے آئی تو ایسی وہ آئی بیچاری کا بے احتیاطی سے پاؤں بوتل کو لگ گیا. بوتل میں نے کہہ دیا، دوات نہیں ہوتی تھی، بوتل ہوتی تھی. بوتل کو لگا، بوتل گر گئی. لکھے ہوئے صفحات کے اوپر سیاہی گر گئی. لکھے ہوئے سارے صفحات ضائع، سیاہی ضائع. بشری تقاضا ہے. بشر جانتے ہو نا، ہم سارے بشر ہیں. بشری تقاضے پر غصہ آنا طبیعی چیز ہے، ہوتا ہے غصہ. ہمارے سامنے بچہ آئے گا، بے احتیاطی کرے گا، گھر والی آئے گی، بے احتیاطی کرے گی، اس کو کہا اے اندھی یہ کیا کر دیا، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت کچھ ہوتا ہے. آگے امام بخاری کو غصہ آیا، چہرے پر آثار سرخ آ گئے غصے کے کہ اس نے زیادتی کی ہے، بے احتیاطی کی، سیاہی ضائع، میرے لکھے ہوئے اوراق محنت ضائع، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. غصہ آنا طبی امر تھا. سرخی آئی، ایسے گور کر دیکھا باندی کو،
ابھی بولے نہیں تھے، باندھی بڑی تیز تھی۔ امام بخاری کی خادمہ تھی نا، عالم کی خادمہ تھی، یہ تو بخاری دین پھیلانے والا تھا۔ باندھی نے آگے کہا اللہ اکبر، اور بات پیچھے والی اس نے نہیں کی، موقع کی مناسبت سے لگایا، فرمایا المتقین سم اللہ، متقین کا نام اللہ نے رکھا ہے، الکاظمین الغیظ، غصے کو دبا دیتے ہیں، غصے کے آگے دبتے نہیں ہیں۔ اللہ، امام بخاری منہ سے کچھ نہیں بولا، ہاتھ نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں، چپ، کہنے لگے ٹھیک ہے قرآن پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ لوگ تھے۔ ہم کبھی کبھی کسی کو سناتے ہیں حدیث قرآن، کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، یہ حدیثیں میں نہیں مانتا ہوں، قرآن اپنے پاس رکھو، یہ میں نہیں مانتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں نے شریعت کی بات کی، بھائی شریعت میں یہ سود ہے، ناجائز ہے، کہتے ہیں یہ شریعت ہم نہیں مانتے ہیں مولویوں کی، اور مولویوں کی نہیں رب کی بتاتا ہوں، خدا کا بندہ، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ لیکن امام بخاری نے کہا ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے، یاد آ گیا نا، استحضار ہو گیا دماغ میں، کبھی کبھی غصے میں باتیں ادھر ہوتی ہے، اگلا بتائے، کہتا ہے جزاک اللہ، تو نے مجھے قرآن یاد دلا دیا۔ باندھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا نا تو آقا میں باندھی، والعافین عن الناس، دل سے معاف کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا خدا کی قسم دل سے معاف کر دیا، بس باہر سے بھی ختم، دل سے بھی ختم۔ باندھی بڑی تیز تھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں الٹا احسان کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام بخاری نے کہا اچھا اور احسان کیا کروں، تجھے کیا دوں، آج جا تو آزاد۔ باندھی آزاد تھی، آج باندھی ہو ہی نہیں، ہو بھی تو کروڑوں میں نہیں ملے گی، اتنا کروڑوں کا احسان کر دیا۔ آزادی کوئی معمولی چیز ہے، آزادی بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم انفرادی آزاد ہیں، لیکن انفرادی بھی ہم تباہی میں ہیں، سارے رو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، اوپر سے اجتماعی غلامی میں ہیں، سارے کام ادھر سے ہو رہے ہیں، سب دنیا کو پتہ، غلام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اجتماعی غلامی ہے۔ انفرادی طور پر آپ آزاد ہیں، تبھی مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر انفرادی غلام ہوتے ہم مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، اللہ ہمیں بچائے۔ کہا جا تو آزاد۔ امام بخاری قرآن سنتے ہی یہ عمل کر کے دکھایا، لیکن ہم، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ باقی بات اسی کے اوپر اگلی نشست میں مزید ہوگی۔ اللہ